اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتیہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد دشمن جو گلستان کی ہو ویسی کلی نہ ہو حب علی بغیر عبادت بھلی نہ ہو یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ وہ زندگی نہ دینا کہ جشم علی نہ ہو رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات سارے مل کے مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھو جس کو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اللہم اللہ کرنو بچاؤ بڑی لوڑ ہے دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب بڑا خوبصورت ماحول ہے بڑی خوبصورت مجلس پڑھی ہے جناب ذاکر امیر حسین جعفری صاحب نے یہ مولا کا کرم ہے جن کی معاشرہ عزت نہیں کرتا تھا حسین نے انہیں بے بہا عزت دے دی بندے جنہیں عیش سلام نہیں کرتے تھے حسین نے انہی لوگوں سے ایسے کروا دیا مرشد مالک آپ کو سلام دے کریم ہے زہرا کا لال بڑا خوبصورت ماحول ہے میرا دل ہے مزید ایک دعائیہ جملہ کہہ دوں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ تسی کمالو تہاڈیاں دعاواں نے انہاں سیداں دیاں دعاواں نے سارا کمال امام حسین دا تے سارا کمال سیداں دیاں دعاواں دا چلو تسی سونا جو سن دے پہ مزید ایک جملہ کہہ دیتے ہیں معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے
بابا جی اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ ذاکر اہل بیت عزیزم جناب فراز رضا کمال بیٹا ہے میرا، شاگرد ہے میرا، مالک اس کی مسید جمیلہ، حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین صف اعضاء پہ حاضر ہیں مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جناب ذاکر ثاقب رضا حیدری کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئیں، مالک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور بھی جن مومنین کی بسم اللہ ڈیتھ ہو گئی، اللہ اکبر، اس رات کا صدقہ بڑا اچھا دن ملا ہے آپ کو، آپ کی والدہ کو وہ دن ملا ہے جو اللہ کے چہرے کو ملا ہے۔ اس تو بڑی کڑی کمال ہو سکتا ہے، کمال دن ملا ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ اگر دن اچھا مل جائے، بندہ حسین کے رستے پہ چلا جائے، علی کا ذکر کر کے چلا جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ مالک بھائی جان کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہمارا سلام نجف پہنچ جائے۔ اللہ میرا بیٹا ہے عابد رضا جعفری، مالک اسے مزید عزتیں عطا فرمائے۔ گزارش ہے جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے، جنہوں نہیں وہ بیٹھا رہے، اور اکھ رکھی میں کیڑا نہیں آیا۔ بسم اللہ بھائی جان، مالک آپ کے کیمرے کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت جناب غضنفر مہدی صاحب، بڑا نام، اور بھائی جان کمال کام کر رہے ہیں زرداری کے لیے، مالک اس نیٹ ورک کو سلامت رکھے۔ میں تمہید نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ بالکل نئے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کس سمت جانا ہے۔ ڈھیر سارے شاعری پڑھنے والے لوگ ممبر پہ موجود ہیں، بالکل نئے مصرے، ادھر مصرے پڑھے جاتے ہیں، پھر اس سے آگے پھر پڑھے جاتے ہیں، پھر ہمیں اور لکھنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے آج پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ شاباش 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 مرید حسین، کیا بات ہے، دے بھیا، دے بھائی جان، دے صدقے دما، دے صدقے دما۔ کوشش کرنی ہے داد مینوں ہی دینی ہے، ایک دوجے نوں نہیں دینی۔ تسی انہاں نوں کہہ رہے ہو کیا بات ہے، وہ تانوں کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، پڑھ میں رہا مینوں آکھنا کیا بات ہے۔ تے غازی دی قسم ہے تسی 80 سال دے قریب بزرگ بیٹھے ہوئے نے، 80 سالاں وچ کسے گل کیتی ہوئے تے پتر نہیں بولنا، پہلی باری سنو تے اتنا بولنا ہے کہ جڑے باہر تر گئے نے انہوں اندر آؤن تے مجبور ہو جان۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید۔ میں نوکر جو بیٹا، میں صدقے دما، علی عطا آپ کی کیا اتھے آ جاؤ گا۔ میں نوکر بیٹا آپ جیو، اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ میں ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوں، میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا یہ پڑھنا ہے، تو میں نے پھر غازی شروع کر دیا ہے، تو نے جو کہا ہے۔
میں ایک جملہ آکھن لگا تو لاہور تو ود کیڑا سیاح مجمع کتنے ادب سنیا جائے گا لاہور تو کے انہوں نے آکھ میں قیمت دین زینے اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے اگلے ہاتھ بلند کرے نہ کرے پچھلوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی مالک کسی کا محتاج نہ کر زینے اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا تسی کلے بولو نا مولا دی قسم میں بڑی داد ہو گئی ہے ساری مجلس جناب بولن تو داد ہی ہوندی ہے اس تو اگے داد کی ہوندی ہے جملہ میں اس تو وڈا آکھن لگا کلے بولو تو میں راضی ہوں میرے مرشد دعا کر دن تو میں پھر بھی راضی ہوں زینے اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے شاباش 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 رحلے زین کو غازی دا بستی حیرت چو نکلتے منو ویکھتے میرے نال بول فرنٹ جو بیٹھا ہے تے انج پیا ویکھنا میں ڈر لگن لگ گیا میرے پاس ویکھ سمجھ آوے تے میرے نال بول رحلے زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی ایتھیا اتر ایتھیا بے شک رات نہ نہیں داد دینی بھی نہیں تو میرے نال ہے ایک کام مسیح نہ کدی کیتا ہے تو نہ کرنا ٹھیک ہے لیکن صفحہ ازاد شامل ہو جا غازی خیرات پہ پڑھتا ہے رحلے زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی پانی اور دیں ایک بار سارے نل کے سلوات پڑھو غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا اہل الشام یا قطیبت التقات واللیام یا قطیبت اللیام لا حاضر اتحام والکلام والویل صرف والمقام اما تعرفون آبا عبداللہ علیہ السلام من کان جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل البقرۃ الخبیثۃ النابضۃ علی دیمن ابا تعرفون اما تعرفون بعد الحسین بعد الحسن بعد الحسین مل کے میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام شاباش ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی کا نوکر ہاتھ بلند کرو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جی سب کے نام ایکوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں تھا بہت اچھا ہے مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے بعد الحسین بعد الحسن انا اصلو ارباحکم من نجسادکم ام مثلی یوسف بالفصل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل لیکن سجیلت الکرم ہن میں خطبہ شروع کرنے لگا غازی دا میں کدھاں تے لکھ جانا خطبہ امام حسین دی قسم میں سنانا نہیں میں دکھنا ہے ساری زندگی تسی خطبہ سنے تے آج نوکر تو بھی سنو ایک لفظ ہے حسب ایک لفظ ہے نسب پتہ ہے حسب نسب کیا ہے حسب کیا ہے میرا بابا ان کا باپ ان کا باپ
ان کا باپ، یہ ہے میرا حسب، نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، تسی نہ بولے تو میں تکلیف ہو جانی ہے قیامت تک۔ یہ ہے میرا نسب۔ غازی 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جلال میں آگے کہتا ہے حسب نسب کے حرام زادو۔ بیٹھے ہوئے بندوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، غازی کے نوکروں کو بولنا چاہیے میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں۔ آپ میرے سامنے آ جا میرا پتر، میرے سامنے آ کے بہو، میں تنہوں مصرع سنا ہوا، میرا دل پہ کر جا تو سامنے بہو۔ غازی عباس دی قسم ہے جڑا بندہ زواری تے نہیں جا سکیا، میں تھی انہوں زواری کران لگا۔ میں گرین ٹاؤن لاہور دی اس گلی نو نجف بنا لگا۔ جڑا بندہ مرن تو پہلے نجف رہنا چاہتا ہے اور میرے پاس دیکھے۔ غازی کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں۔ میں بسم اللہ کروں، مولا آپ کو شفا دے، مالک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں نوکر جو ہوں مرشد، میں نوکر جو ہوں مرشد، میں لکھوری مالک تو انہوں کسی نہ محتاج نہ کرے۔ پاک بطول دا ہون تے میرا اور بھی دل کرتا میں پڑھن واسطے۔ میں مصرع پڑھن لگا، جندی دعا رکی ہوئی ہے دعا منگے۔ غازی کہتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ جڑا نہیں بولیا بولنا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سکھی رہو بیٹا۔ آپ میں نوکراں نعرہ لوا دے، میں پھر پڑھ دینا مل کے۔ مل کے حیداری، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں کو جو نہ بولا میں سمجھوں گا اس کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا عالم ہی نہیں ہے۔ کیسٹ تو میں پڑھتا نہیں، میں وہی پڑھتا ہوں جو محمد کی بیٹی مجھے عطا فرماتی ہے۔ لاہور چپ کر گیا، مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ غازی کہتا ہے سنو جگر خور ماں کے بیٹو، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ میں نوکراں یا اہل البکرۃ الخبیثۃ النابضہ، اور غازی کہتا ہے سنو اللہ اور والو، تمہیں غازی کی قسم ہے میری بات نیچے نہ رہ جائے، جتنی بڑی بات ہو اتنی بڑی قیمت چاہیے۔ غازی کہتا ہے سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے، جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ جی میں نوکراں، جی میں نوکراں، جی میں نوکراں۔ کوئی ایک بندہ ایک لمبا نعرہ لگاؤ، لمبا نعرہ، پانی میں سنو سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے نا، یہ ہے میرے سر پہ۔ 6-7 رمضان کی درمیانی رات یہ نظم میں نے کہی ہے۔ جب میں نے یہ مصرع لکھا تھا تو میرے ذہن میں لاہور آ گیا تھا کہ یہ مصرع لاہور کے لیے ہے اور یہ مصرع لاہور سنے گا۔ آج میں لاہور کھڑا ہوں، میرا مصرع ضائع نہ کرنا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ، الہ سے آگے نہیں جانا۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ۔
غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ بھائی جان پچھلے بندے ہاتھ بلند کرو، غازی کے نوکر ہاتھ بلند کرو، میں نوکر ہوں تیرا۔ مصرع مشکل ہے، غازی کی قسم ہے جو تم بولے ہو، میں میدان محشر میں عباس کے سامنے تم سب کو سلام کروں گا کہ لاہور کریم تم میں نے مصرع پڑھا تھا اور تم نے میرا مصرع ضائع نہیں کیا تھا۔ اگلے مصرے پہ جو بولے میں اسے کہوں گا آصف کمال تو میں ہوں لیکن کمال تو ہے۔ غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو۔ میں نوکر جو ہوں، اب اگر بول رہے ہو ہاتھ جاؤ، میں نوکر جو ہوں۔ میں نوکر ہوں۔ لو بھائی جان آپ نے تبصرہ اتنا خوبصورت کیا نا، مالک کی قسم ہے میرا دل بڑا ہو گیا ہے، میرا کانفیڈنس پہلے سے یہاں تک آ گیا ہے۔ اب میں مصرع آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مصرع پڑھنے لگا ہوں، اور لاہور تو پہلے ہی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بولو، آپ میرے قد سے اوپر بیٹھے ہو۔ غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی کہتا ہے اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ جاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو۔ میں بسم اللہ کروں، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں۔ میں بھول نہیں گیا، میں نے قرآن دی قسم ہے میں مصرے آکھے نے تو میں لکھے نہیں۔ تو نعرہ ولایت آکھے ہے تو میں مشکل کشا تو مدد مانگ کے پڑھن لگا، ڈائری تے نہیں میں ذہن چی لکھے نے تے ذہن چی ہیں تے میں پڑھن لگا ولایت دی نام دی وجہ تو میرے علی کے پیار میں جینا ہے زندگی، عشق علی ولی میں سمر جانا چاہیے۔ حیدر کے منکروں سے کہو خودکشی کریں، بغض علی ہو دل میں تو مر جانا چاہیے۔ میں نوکراں لاہور والوں طاقت نہیں بچانی، دونوں ہاتھ بلند کر کے سیون تک کا آواز جائے لالی کلندر۔ مالک کی صدا محتاج نہ کرے۔ زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ غدن فرشاری کی تھے نے میری واری نس گئے نا مرشد دوسرے مرشد جڑے نے شباز شاوری، اے ان گل یاد رکھنی ہے وہ شباز شاوری میری واری کوئی نہیں، پھر خمسے دی بھی گل ہونی ہے، اے بھی گل یاد رکھنی ہے۔ میں نوکراں مرشد میرے پاس دیکھنا ہے۔ غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے جتنے مصرے میں پڑھ گیا ہوں لاہور والوں، غازی عباس کی قسم ہے لاہور عزاداری کا مرکز ہے، ادب کا مرکز ہے، جگ ہے، بلکہ میں لاہور میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، جتنے میں مصرے پڑھ گیا ہوں میں ان سے بڑا مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ غازی کہتا ہے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی کہتا ہے او جاہلو، ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے،
وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی آپ کی کیا بات ہے حیدری وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا میرا دل پہ کرتا تسی ایتھے نہیں آ جاندے کڈے سونے پہ لگدے ہو ایتھے اے ہونا کیا ہے سونے پہ لگدے ہو وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا اچھا غازی خطبہ دے رہے تھے اچانک یہ تمہارا سنا ہوا نہیں ہے یہ خطبہ پہلی دفعہ میں نے 15 اپریل گجرانوالے پڑھا جو رسپانس ہے وہ پورے میڈیا نے دیکھا ہے لاہور گجرانوالے سے کہیں اوپر سن رہا ہے یہ مشرے میں نے وہاں بھی نہیں پڑھے کہیں نہیں پڑھے آج پڑھنے پہ دل کر رہا ہے غازی نے سوچا کہ 9 لاکھ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہماری کثرت سے ڈر گیا ہے کہ یہ ہماری کثرت سے ڈر گیا ہے کثرت سے 9 لاکھ سے ڈر گیا ہے اس لیے کبھی محمد کا نام لیتا ہے کبھی حسن کا نام لیتا ہے کبھی نماز کا نام لیتا ہے کبھی توحید کا نام لیتا ہے کبھی ولایت کا نام لیتا ہے کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے عباس نے یہ بات سوچ کے انداز گفتگو تبدیل کیا غازی نے اپنا تعارف کروایا عابد پتر جڑا نہ بولیا میں میدان میسر جباس نو دس دینا بگرین ٹون ایڈا سونا ماحول ہی تھی اے بندے ہی جڑا چپ کر گئی اے بندہ ہن تک نہیں بولیا میں غازی نو دس دینا گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے غازی نے انداز گفتگو تبدیل کیا ایک لفظ ہے مسام میم سین الف میم مسام پتہ ہے کس کو کہتے ہیں بدن کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے ایسے ہی ہے بدن کے وہ سوراخ آ جاؤ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ بھائی شباز شاری کتنے نے تسی تے ذرا اپنے فیورٹ ذاکر کو بیٹھے سو یاد رکھیا جی مرشد آ گئے نے آؤ جی نکا ویر ہے میرا حماد رضا مولا دا بڑا سونا ذاکر سچی گل ہے لو جی شباز شاہ جی اور بان لگی ہو کے جان لو جی سارے مرشد بہ گئے نے اور مزید مزہ آئے گا مسام کیا ہوتا ہے بدن کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے اب بندوں کو کیا پتا کہ غازی کیا ہے تیرے اور میرے مسام سے پسینہ نکلتا ہے غازی شام والوں سے کہتا ہے علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو نہیں بولا غازی کی قسم ہے مجھے تکلیف ہو گئی ہے جی بیٹا جی بھائی جان جی صدقے جمع جی تیریاں نسلان دی خیر ہوئے حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری یہ سارے چپ کر دیں مرشد مصرع میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے دعا چاہیے بابا جی مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں غازی کہتا ہے علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے جی صدقے جمع جی صدقے جمع اجے بھی نہیں گرین ٹاؤن والے ہوں اجے بھی نہیں غازی کی قسم ہے یہ وہ داد نہیں جو میں چاہتا ہوں داد والی کمی نہیں ہے حسین کی ماں نے اپنے بچوں کا صدقہ وہ داد دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی لیکن اب تمہارا امتحان ہے میں مصرع سب سے بڑا پڑھنے لگا ہوں میرا مصرع ضائع نہ کر دینا غازی کہتا ہے علی و اللہ کی شجاعت
میرے بدن کے مسام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ غازی کہتا ہے میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ جیو بیٹا، جیو میرے بچے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ مولا تجھے بخت دے، عزت دے، شہرت دے، تجھے اپنا قلم دے، تو بہت اچھی مجالس پڑھ رہا ہے۔ اور میں غازی کی قسم جتنے میرے شاگرد ہیں میں ان کے لیے نماز شب میں دعا کرتا ہوں۔ جو بندہ گھر سے خیرات لینے آیا ہے، میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، سمجھ آبی تو میرے نال بولی۔ غازی کہتا ہے حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ غازی کہتا ہے او جاہلو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو۔ میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو۔ ہزار ذاکر نے غازی کا خطبہ پڑھا ہے، تمہیں غازی کی قسم مجھ سے پہلے یہ بات کسی نے کی ہو نہ بولنا، پہلی بار سنو تو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ غازی کہتا ہے میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو۔ حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو؟ میں نوکر جو، میں نوکر جو، میں نوکر جو، غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح؟ اچھا بھی جڑا جڑا بندہ غازی دا ٹکر کھاندا ہے وہ ہاتھ بلند چاہے، انج نہیں انج کرنا، زہرا دے دشمن تے لعنت بھی ہو جائے تے بات بھی کلیئر ہو جائے وہ کیڑا کیڑا غازی دا کھاندا ہے۔ سارے غازی دے کھاندے ہو پھر حلال بھی کرنا ہے، جڑا جڑا غازی دا کھاندا ہے وہ غازی دا ٹکر حلال کرے۔ بھائی جان، بابا جی، مرشد پاک، شباب شاہ جی، غضنفر شاہ جی، بیٹا ثاقب رضا، عابد جعفری، فراد بیٹا، قمر بیٹا، جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہو، میں غازی کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فصل، میں جتنا پڑھ گیا ہوں میں اس سے بڑا مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ نہ بھی بولو تو داد تو اتنی ہو گئی ہے، اس سے آگے داد کیا ہوتی ہے؟ عمر شاد نے کہا عباس ہم 9 لاکھ ہیں، تم 72، ایکو تھوڑی سی کم، یہ ڈبل آواز کم، ہم 9 لاکھ ہیں، تم 72 ہو، ہمیں کیسے مارو گے؟ علی کے جلال کو جلال آ گیا۔ شاباش شاباش شاباش، لاہور میرا سلام ہے، لاہور میرا سلام قبول کر۔ علی کے جلال کو جلال آ گیا۔ غازی نے اشل کی باغ کھینچی، عباس عمر سعد کے اتنا قریب آ گیا کہ غازی کے گھوڑے کے کان عمر سعد کے گھوڑے کے کانوں سے لگ گئے۔ اور میں کی دساں، میں تینوں کی دسیا 9 لاکھ بندے دے بندہ نیڑے نہیں جاندہ، جڑا گھبرے ہوئے، جڑا ڈردہ ہوئے وہ نیڑے جاندہ ہے۔ غازی کی قسم ہے، کتاب کی روایت ہے، عباس عمر سعد کے اتنا قریب آ گیا، عباس کے گھوڑے کے کان عمر سعد کے کانوں سے لگ گئے۔ غازی نے علی کی آنکھیں اٹھائیں، کیا کہا ہے تم نے؟ اس نے کہا ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ بندہ لنگر کرنا آیا جڑا نہ بولیا، کیسے مارو گے؟ غازی کہتا ہے یاد رکھ، حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ پچھلے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے، پچھلے ہاتھ بلند ہو جانے چاہیے۔ غازی کے نوکر، جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے، جی صدقے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں مصرع تجھے سنانے لگا ہوں۔ غازی کہتا ہے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ نہ 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 نہ
نہ نہ نہ نہ نہ، غازی کے خطبے کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، 14 کی عزت کی قسم، بطول کی عصمت کی قسم، میں نے مصرع بڑا پڑھا ہے اور لاہور پہلا مصرع ہے جس میں پیچھے رہ گیا ہے. میں مصرع وہ پڑھنے لگا ہوں، اگر اٹھن تو دل کری تے بہ کے نہ بولی، اٹھن تو دل کری تے تیروں غازی دی قسم ہے تو بہ کے نہیں بولنا. عباس کہتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. غازی کہتا ہے سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. علی حق علی حق علی حق میں نوکراں بیٹا تیرا، میں نوکراں تیرا. چل امام حسین دی ماں تینوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. مالک دی قسم ہے اس تو کہ میں آکھنا پسند ہی نہیں کرتا، میرے داد دیو لیکن میرے مصرع دا خون بھی نہیں کرنا. غازی کہتا سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتا ہے جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم میں کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی. تم میں کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں. میں نوکر میں بسم اللہ. بہت شکریہ بابا جی، بسم اللہ. ٹھنڈی نہیں دینی، چل گرم پانی پڑا تھا یہاں. تم میں کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہیں. میں پہلی دفعہ منبر سے یہ مصرع پڑھنے لگا ہوں. سارے ایک دفعہ صلوات پڑھو. ایسا مجمع نہیں ملا مجھے کہ میں جہاں یہ مصرع پڑھتا. آج میرا دل کر رہا ہے میں مصرع پڑھ دوں. تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہیں. غازی کہتا ہے قسم خدا کی ہے میرے بس میں، خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں. اس بندے کو پتہ نہیں میں نے پڑھا گیا ہے، جو بندہ نہیں ماتم کر سکا، جو بندہ ہائے بھی نہیں کر سکا، وہ کیا لگتا ہے عباس کا یار. 21 رمضان کا دن گزر گیا، علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، زینب یتیم ہو گئی پردیش میں. آج بھی جو بندہ نہ رو سکے نا وہ معافی مانگے. لمبا مسائل میں نے نہیں پڑھنا، 4 سے 5 منٹ مسائل پڑھنا اور میں نکے ویر دے حوالے ممبر کر دینا. غازی کہتا ہے قسم خدا دی مرشد جڑا خوشامد کرے وہ لانتی ہوتا ہے. میں نو اس حسین دے ذکر دی قسم ہے، میں ایک دن کے سید زادے کو باپ سمجھتا ہوں، میں ایک دن کی سید زادی کو ماں سمجھتا ہوں، بلکہ ماں سے بھی اوپر سمجھتا ہوں. ماں کو دیکھ سکتے ہیں، سید زادی کی جوتی کو بھی نہیں دیکھنا. جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ حرامی، ضرب حرامی، ضرب حرامی، ضرب حرامی. خوش آمد نہیں کر رہا،
مصرع میں تمہیں سنا رہا ہوں، ہائے ضرور کرے جے، مصرع مشکل ہے، اللہ کرے میں سمجھا لوں۔ غازی کہتا ہے قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر، پھر بھی چپ ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر، پھر بھی چپ ہوں۔ ہائے تو کرنا، ہائے تو کرنا یار، ہائے تو کرو نا، میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر، پھر بھی چپ ہوں۔ غازی کہتا ہے مٹائی ہے تم نے برچھیوں سے نبی کی تصویر، مٹائی ہے تم نے برچھیوں سے نبی کی تصویر، پھر بھی چپ ہوں۔ غازی رو کے کہتا ہے خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، خیام وحدت میں رو رہی ہے۔ لاہور لیاؤں جڑے غازی دے نوکرو رونا رولانا تے قسمت دی گلے، روندا وہ ہے جنہا رومن میری سید دادی نو پسند ہوتا ہے۔ مصرع میں ایڈا بڑا پڑھا لگا پر زندگی دا رومن اس مصرع۔ غازی کہتا ہے خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، پھر بھی چپ ہوں۔ غازی منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے میں امر شبیر میں بندھا ہوں، میں امر شبیر میں بندھا ہوں، میں امر شبیر میں بندھا ہوں۔ یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں۔ علی کو ضرب لگی ہوئی ہے، ایک دفعہ ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے۔ علی کو سر پہ ضرب لگی ہے، ہر بندہ ایک دفعہ کہے ہائے ابا، ہر بندہ ایک دفعہ کہے ہائے ابا۔ جی بیٹا، جی بیٹا، جی بھائی جان، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو نہیں پڑھتا غازی تیار کیسے ہوا، نہیں پڑھتا سکینہ نے پانی کیسے مانگا اصغر کے لیے، نہیں پڑھتا سکینہ نے تیار کیسے کیا، نہیں پڑھتا سکینہ تیار کر کے بابا کے پاس کیسے لے آئی۔ میں جملہ پڑھ لگا جڑا نہ ماتم کر سکے اور راتی مصلح پاوے تے محمد دی دھی تو معافی منگے کہ پتہ نہیں میں ہائے کیوں نہیں کی تھی۔ جب عباس نے سمجھا ہے نا کہ سکینہ کے کہنے پہ بھی اجازت نہیں ملتی اور مجھے اجازت نہیں مل رہی، اس وقت غازی نے دونوں ہاتھ حسین کے سامنے باندھے۔ لاہور والوں، پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی حسین کو کوئی حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ ہر بندہ ماتم کرے اگلے جملے پہ۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، تجھے تیری ماں کے ماتم کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائے۔ حوصلہ، 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 حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا مرشد، حوصلہ میرا بھائی۔ غازی کی قسم انہوں نے عابد برداشت نہیں کرنا۔ آج مانگ لینا جو غازی سے مانگنا ہے، تیرا دامن عباس بھر دے گا۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ، تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، تجھے تیری ماں کے خالی آنے کا واسطہ۔ جو جملہ کہا ہے عباس نے، میرے جگر پہ غازی کی قسم نشتر چل رہا ہے۔ عباس نے کہا تجھے تیری ماں زہرا کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے اور میں نے ان سے پوچھنا ہے اور قاسم کے ٹکڑے کیسے۔ امیر ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ پھر تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا۔ میں کبھی کبھی یہ روایت پڑھتا ہوں، آج میں پڑھنے لگا ہوں۔ ہر بندہ زینب کو پرسا دے۔ حسین نے غازی کا واسطہ سنا، ماں کا واسطہ سن کے حسین کا امامہ اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ عباس تو انہیں مارے گا
جی 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 مولا تیرا ماتم قبول کرے 21 رمضان ہے یا علی جو ماتم کر رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نہ حوصلہ حوصلہ ایک روایت میں اور پڑھنی میں غازی دی قسم ہے اچھا ذاکری قانون کے مطابق چاہیے تھا میں ممبر چھوڑ دیتا اس تو آگے کی پرسا ہوتا ہے پرسا ہو گیا ہے میں تیرے عشق میں ایک روایت اور پڑھنے لگا ہوں نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی نہیں پڑھتا دریا پہ کیسے آیا نہیں پڑھتا مشک کیسے بھری نہیں پڑھتا گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا عباس مشک بھر کے گھوڑے پہ سوار ہوا عباس خیام کی ہر بندہ اگلے جملے پہ ماتم کرے عباس خیموں کی طرف آ رہا تھا یہ اس کتے عمر سعد نے 9 لاکھ میں اعلان کیا اگر پانی سیدوں کے خیموں تک پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے رکھ میرے سر پہ قرآن یہ 9 لاکھ حرامی ٹولیوں کی شکل میں لڑے ہیں اون سے 10,000 لڑا ہے محمد سے 10,000 لڑا ہے اکبر سے 10,000 لڑا ہے قاسم سے 10,000 لڑا ہے غازی سے 9 لاکھ مل کے لڑا ہے کسی نے غازی کو تیر مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے تازیانہ ایک حرامزادے نے چھپ کے وار کیا عباس کا دایاں بازو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ملکہ شام بی بی عباس کی ملکہ حسنین کی بہن اکبر کی ماں اون محمد کی اماں تجھے تیرے اون محمد کا واسطہ مجھے طاقت ہے میری زبان پہ جملہ آ گیا ہے میں انہیں جملہ سمجھا لوں غازی کی قسم عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے عباس نے مشک بچانے کے لیے مشک دانتوں میں ڈالی اور سینے پہ رکھ کے غازی نے سر کو جھکایا جو ماتم نہ کر سکے وہ معافی مانگے ادھر غازی کا سر جھکا علامہ مجلسی کہتے ہیں نظربو ملعون بیعود من حدید اللہ امر راسہ ہی ادھر غازی کا سر جھکا ادھر حکیم بن طفیل نے لوہے کا گرد عباس کے سر میں مارا گرد لگنے کی دیر تھی عباس کا دماغ باہر آ گیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین پچھلے بندے سر پہ ہاتھ مارو غازی کے نوکر ماتم میں شامل ہو جاؤ اچھا اس کے ہاتھ پکڑو ایک لمحے کے لیے صبر کرو کوئی سید بیٹھا ہے تو ہاتھ بلند کرے ہاتھ اونچا کرو سید بادشاہ آپ بھی سید ہو آپ بھی سید ہو آپ بھی سید ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں سید ہو تم سے سوال ہے جواب دو ساری زندگی تم نے سنا ہے نا کہ عباس کی لاش خیمے نہیں آئی بابا جی سنا ہے نا کہ غازی کی لاش خیمے نہیں آئی کیا بتایا ذاکروں نے کہ حسین نے لاش اٹھانی چاہی اور غازی نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے میری لاش خیمے نہ لے جانا اور یار میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا شرم تو اسے آئے جس کے بازو قلم نہ ہوئے ہو شرم تو اسے آئے جس نے مشک نہ بھری ہو شرم تو اسے آئے جس کی آنکھ میں تیر نہ لگا ہو شرم تو اسے آئے جس نے کوشش نہ کی ہو یہ قرآن ہے میرے سر پہ اصل بات لاش خیمے نہ آنے کی یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے ان کوفے اور شام کے شرابیوں نے اتنا مارا ہے زینب کے برقعے کو عباس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے حسین نے 10 دفعہ لاش اٹھانے کی کوشش کی ہے حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ ماتم کرنا حسین ہاتھ لگاتا گیا غازی بکھرتا گیا حسین ادھر سے اٹھا